اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو دلچسپ کہانی سنانے جا رہے ہیں موت کی بستی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ ایک 31 دسمبر کی رات۔ اشوک اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کے فون کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ نیو ایئر پارٹی میں جانا تھا۔ اچانک اشوک کی موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ فون اس کے دوست ربی کا تھا۔ اشوک نے فون ریسیو کر لیا۔ اشوک، تو تیار ہو گیا؟ تجھے یاد ہے نا، روحان نے اپنے گھر میں رویان پارٹی رکھی ہے، ہمیں وہیں پر جانا ہے۔ یار ربی، میں تیرے ہی فون کا انتظار کر رہا تھا۔ میں تو بہت دیر سے تیار ہو گیا ہوں۔ ویسے ایک بات بتا، کیا نکی اور گورر بھی آ رہے ہیں نیو ایئر پارٹی میں؟ ہاں یار، وہ بھی آ رہے ہیں، اور ان کے بغیر نیو ایئر پارٹی ادھوری ہے۔ دھمال تو وہی دونوں کرتے ہیں۔ تو ایک کام کر، تو روہن کے گھر نکل، ہم لوگ تجھے وہاں پر ملیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر اشوک نے فون رکھ دیا اور وہ گھر سے نکل گیا۔ روہن کی پارٹی میں اشوک کے بہت سارے دوست آئے ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑھیا اور لذیذ دار تھی۔ سب نے بہت انجوائے کیا۔ روہن اور گورن نے پارٹی میں بہت ڈرنک کر لیا۔ وہ گاڑی چلانے کی حالت میں نہیں تھے۔ اشوک نے سوچا کہ میں آپ دونوں کو گھر میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر اپنے گھر چل جاؤں گا۔ اشوک اپنے دوستوں کو پارٹی سے باہر لے کر نکل گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ رکشے والا اور کوئی ٹیکسی نہیں مل رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے بہت دور نکل آئے، پھر بھی انہیں کوئی رکشہ اور کوئی ٹیکسی نہ ملی۔ اشوک نے سوچا کہ کیب بلا لیتا ہوں، اور اشوک نے کیب بلا لی۔ وہ سب کیب کے لیے انتظار کرنے لگے۔ وہ سڑک کتنی سنسان تھی، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اشوک نے آس پاس دیکھا، لیکن بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ملی، اور اشوک نے دیکھا کہ آس پاس کوئی دکان کھلی ہوگی، لیکن کوئی بھی نہیں کھلی تھی۔ اتنے میں اشوک کو ایک دکان کی لائٹ چلتے ہوئی نظر آئی۔ وہ ایک سنسان جگہ پر تھی جو کچھ عجیب سی تھی، مانو بہت زیادہ پرانی ہو۔ اشوک وہ دونوں دوستوں کو وہاں لے کر گیا۔ دکان کا بورڈ بہت عجیب تھا۔ بورڈ کے 2 کونوں پر بہت ڈرونی شکلیں بنی ہوئی تھی، ان پر سینگ بھی تھے، سمجھو جیسے شیطان کا مکھ ہو۔ اس پر لکھا ہوا تھا شابت بستی۔ اشوک نے دکان کے اندر دیکھا کہ وہ لیمبو پانی اور کولڈ ڈرنک کی دکان تھی، اور اندر بیٹھنے کی بھی جگہ تھی۔ باہر کھڑے ہو کر اشوک نے آواز لگائی کہ اندر کوئی ہے۔ اتنے میں بوڑھا آدمی باہر آیا۔ اسے دیکھ کر اشوک کو کچھ عجیب سا فیل ہوا۔ وہ کچھ عجیب سا تھا۔ اس نے پھٹی پرانی چادر لی ہوئی تھی۔ چادر کے نیچے کپڑے ٹھیک طرح سے دکھ نہیں رہے تھے، صرف چادر ہی دکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت عجیب تھا۔ اس کے چہرے پر کشش تھی۔ اس کے چہرے کی لالی ایسی تھی جیسے مانو زندہ نہ ہو۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر میں ہماری کیب آ جائے گی۔ بوڑھا آدمی کہنے لگا، ہاں اندر آ جاؤ۔ وہ تینوں دوست اندر بیٹھ گئے اور بوڑھا کہنے لگا، آپ لوگ کچھ لوگے؟ اشوک کو کچھ دل میں خیال آیا کہ اپنے دوستوں کو لیمو پانی پلا دیتا ہوں، جس سے ان کا حیرانگو کم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 2 لیمو پانی لے آئیں، اور اشوک چاند کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس دن پورنیما کی رات تھی۔ چاند بہت چمک رہا تھا۔ وہ چاند کی طرف دیکھ ہی جا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر دکان کے مالک پر گئی۔ اس نے دیکھا کہ چاند کی روشنی سے سب کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھی، لیکن اس بوڑھے کی پرچھائی ہی نہیں دکھ رہی تھی۔ اشوک کو دیکھ کر کچھ یاد آیا۔ جب بھی چھٹیوں میں نانی کے گھر جاتا، تب اس کی نانی اسے بھوت کی کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی، جس کی پرچھائی نہ دکھے وہ بھوت ہوتا ہے۔ اشوک نے دوبارہ سوچا کہ یہ اس کا وہم تو نہیں ہے۔ یہ چیک کرنے کے لیے وہ دھیرے سے آگے بڑھا، اور وہ دھیرے سے چل کے اس کے پاس گیا۔ لیمو نچوڑ رہا تھا۔ لیمو کے رس کے بجائے سرخ خون نکل رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا وہ پیچھے مڑ گیا۔ وہ منظر دل دہلانے والا تھا۔ اس نے دیکھا اس کا چہرہ اور اس کا پورا شریر مانو اس دنیا کا باہر کا پرانی ہو۔ اس کے چہرے سے آنکھ اور ناک غائب ہو گئے تھے، اور اس کی عجیب سی ہنسی بہت ڈرونی تھی، اور اس کے دانت ٹیڑھے میڑھے تھے۔ یہ نظارہ دیکھ کر اشوک ڈر گیا۔ اس کے دوستوں کو کچھ نہیں پتا تھا یہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ شراب کے نشے میں تھے۔ وہ دوستوں کے پاس گیا۔
وہ اپنے دوستوں کو وہاں سے اٹھا ہی رہا تھا، اتنے میں عجیب سا پرانی اس کے پاس آ گیا۔ اشوک نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ لے کر بھاگ جائے، لیکن وہ شراب کے نشے میں تھے، اس لیے وہ ان کو لے کر جا نہ سکا۔ اشوک وہاں سے تیزی سے بھاگا اور وہ دکان کے باہر بھاگ ہی رہا تھا کہ وہ ایک پتھر سے ٹکرایا اور گر گیا، اور اس نے زمین پر گری ہوئی حالت میں دیکھا تو وہ عجیب سا پرانی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ٹھنڈ میں اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے اور اس نے ڈری سہمی آواز میں پوچھا، کیا بگاڑا ہے ہم نے تمہارا، کیوں ہمیں مارنا چاہتے ہو؟ پراری کہنے لگا کہ اس جگہ کو غور سے دیکھو کہ دور دور یہاں کوئی نظر آ رہا ہے؟ بے وقوف آدمی، تم شہر سے نکل کے موت کی بستی میں آ گئے۔ اس جگہ کو شاپت بستی کہتے ہیں۔ بہت سال پہلے یہاں پر ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی۔ تمہارے جیسے شہر کے نوجوان بستی ہٹا کر بلڈنگ بنانا چاہتے تھے، مگر ہم بستی والوں نے ان کی بات کا انکار کر دیا، اور پھر ایک دن ان حرامزادوں نے بستی کو آگ لگا دی اور سب کے سب مارے گئے۔ تب سے ہم سب کی آتما یہاں پھر رہی ہیں، اور یہ پورا علاقہ ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا۔ یہاں پر کسی انسان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور جو کوئی بھی یہاں پر آتا وہ زندہ بچ کر واپس نہیں جاتا، وہ بھی ہم میں شامل ہو جاتا ہے، مطلب وہ مر جاتا ہے۔ اور اس علاقے میں دن میں آنے میں بھی ڈرتے ہیں، اور تم لوگ رات کو چل آئے۔ اچانک وہاں پر کیب آ گئی۔ اشوک جلدی سے بھاگتے ہوئے کیب میں چل گیا۔ اشوک ڈرائیور سے کہنے لگا، جتنا تیز سکتا ہے چلاؤ۔ اشوک بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ یہاں پر کیسے پھنس گئے صاحب؟ یہ علاقہ ڈرامنے علاقے کے نام سے مشہور ہے، میں خود یہاں آنے سے ڈرتا ہوں۔ آپ اتنے ڈرے کیوں ہوئے ہیں؟ آپ کس کو دیکھ کر چلا رہے تھے؟ یہ سن کر اشوک کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مطلب وہ بوڑھا آدمی اشوک کو ہی دکھ رہا تھا، کیب ڈرائیور کو نہیں۔ اوہ، میری دوست ابھی بھی وہاں ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا صاحب، شکر منائیں آپ بچ گئے۔ اب آپ سوچ لیں، آپ کے دوست آپ کو کبھی نہیں ملیں گے۔ اس جگہ پر لوگوں کی غائب ہونے کی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں، اور جو یہاں پر ایک بار لاپتہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ کبھی نہیں ملتا صاحب۔ اور وہ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ اپنے گھر میں ہی اٹھا۔ اسے بہت دن تک بہت زیادہ بخار رہا۔ اس کے بعد اشوک کے دوست کبھی نہیں ملے، وہ آج تک لاپتہ ہیں۔ اگر آپ میری اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل کو آن کر دیجئے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایک اور سچی کہانی کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔